اگر آپ میں ہمت ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، زندگی سے لڑنے کا جذبہ ہے، تو پھر جسمانی کمزوری کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور یہی بات بارہمولہ کنزر کی نواسی شاریرک روپ سے وکلانگ رقیہ اختر نے ثابت کر دی ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں گلمرگ سے ہمارے سنواداتا منیر حسین حرہ کی اسپیشل رپورٹ۔ ضلع بارہمولہ کنزر کے تکیہ بٹا پورہ سے تعلق رکھنے والی 32 سالہ رقیہ 4 سال کی عمر میں ہی جسمانی معذوری کا شکار ہو گئی تھیں۔ بچپن میں پولیو کی بیماری کے دوران غلط علاج کہیں یا قدرتی امر، بہرحال وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئیں، لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کا بس ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے زندگی میں مسلسل آگے بڑھنا اور کامیابیاں سمیٹنا۔ رقیہ اختر نے معذوری کو مجبوری نہ بننے دیا۔ رقیہ اختر اپنا روزگار حاصل کرنے کے لیے کشمیری دستکاری کے ساتھ ساتھ خود کی دکان چلا رہی ہیں۔ جب میں 4 سال کی تھی مجھے بخار چڑھ گیا تھا۔ میری ممی پاپا نے بتایا آپ کو بخار ہوا تھا، اسی وقت مجھے ہوا تھا یہ پولیو۔ پھر میں ہمیشہ اکثر بہتر میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت محنت کی ہے، انہوں نے مجھے بہت علاج کیا، پھر میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی نا، اس وقت میں ڈپریشن کی شکار ہوئی تھی۔ پھر جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو گھر میں مت بیٹھنے دو، اکیلے میں مت بیٹھنے دو۔ پھر میرے ابا جان نے میرے لیے ایک دکان کھولا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ شال کا کام بھی سیکھ لیا ہے۔ جب میں شال کا کام سیکھ رہی تھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج میں دکان بھی چلا رہی ہوں اور شال کا کام بھی کافی دکھ ہوا جب اس کو یہ پرابلم ہوئی، اور میں نے حتی الامکان کوشش کی اس کے علاج کرنے کا۔ بیمار ہونے کے باوجود ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا، اس نے کہا یہ ادھر سے نکالو، گھر سے اکیلا مت رکھو، یہ زیادہ ذہن رکھنے والا بچی ہے۔ ایک چھوٹا سا دکان کھولا اور وہاں اس کو لے لیا۔ رقیہ کہتی ہیں کہ جب اپنے جیسے معذور افراد کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتی ہوں تو انہیں کافی برا لگتا ہے۔ اس وقت سوچتی ہوں کہ جب میں کچھ کام کر سکتی ہوں تو یہ لوگ کیوں نہیں۔ رقیہ کہتی ہیں کہ پہلے لوگ مجھے معذور دیکھ کر بیچاری کہتے تھے، آج وہی لوگ مجھ پر رشک کرتے ہیں۔ رقیہ جسمانی طور پر ان نارمل لوگوں کو معذور مانتی ہیں جو کچھ نہیں کرتے یا بیکار رہتے ہیں۔ مجھے بہت برا لگا جب میں دیکھ رہی ہوں کسی اپنے جیسے کو وہ بھیک مانگ رہا ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، کیونکہ ایسی زندگی نہیں چاہیے ہمیں۔ ہم بھی عزت کی زندگی جی رہے ہیں، کیوں نہیں جی سکتے ہیں؟ ہاں یہ صحیح ہے، ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ میں ویل چیئر پہ بیٹھوں، میرے پاس تو دماغ ہے، میرے پاس بھی ہاتھ بھی ہے، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ جیسے کہ عام لوگ کر رہے ہیں، وہ شال کا کام کوئی بزنس کر رہے ہیں، آج میں اچھی طرح سے اپنی زندگی چلا رہی ہوں۔ رقیہ کو زندگی کے کینوس سے معاشرتی مسائل اور انسانی جذبات و احساسات کے حوالے سے اپنے تجربات اور مشاہدات کو روزگار کے کینوس پر منتقل کرنے میں خصوصی مہارت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے جسمانی طور پر دیگر معذور افراد کی فلاح و بہبود کا بھی بیڑا اٹھایا اور وہ اب سماجی حوالے سے بھی بہت سرگرم ہے۔ رقیہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے بھی معذور مرد و خواتین کو ہمت دیتی ہیں۔ میں اپنے گروپ اپنے حساب سے چلا رہی ہوں، کیونکہ ہینڈیکیپ جو لوگ ہیں نا یہ اکثر بہتر گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں سوچ رہی تھی میں بہت اچھی طرح سے اپنی زندگی چلا رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی چلا رہی ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں۔ اسی ٹائم مجھے ایک یہ خیال آیا تھا، میں نے سوچا جو ہینڈیکیپ لوگ ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے ایک گروپ بناؤں گی۔ اللہ کی نہیں بہت شکر ہے جس نے مجھے اتنا اچھا ماں باپ دیا ہے، جس نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کر رہا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ خوش ہے آج خود کماتے ہیں، ہم کو بھی مدد کرتے ہیں اور بات بھی اچھی طرح کرتے ہیں، سوچ سمجھ بھی اچھے رکھتے ہیں، مشورہ بھی اچھا دیتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس بار اس ٹینشن سے باہر آئے۔ رقیہ نے معذوری کے باوجود کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں برتی۔ رقیہ کا کہنا ہے کہ معاشرے کی ستم ظریفی اور حکومتی بے حسی کی بدولت معذور افراد قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر معذور افراد کے ساتھ تعاون کیا جائے تو وہ بھی عام لوگوں کی طرح فعال زندگی گزار سکتے ہیں۔ رقیہ نامی اس باہمت خاتون جو اسپیشلی ایبلڈ ہے نے جسمانی معذوری کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور اس معذوری کو اپنے لیے ہرگز کمزوری یا رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں
नुमाया मकाम का हुसूल आम अफराद के लिए कामयाबी गिरदाना जाता है और अगर जिस्मानी तौर पर माजूर या ख़ास का शिकार खातून कोई ऐसी कामयाबी हासिल कर ले तो ये किसी बड़े कारनामे से कम नहीं होता। रुकैया ने वही कर दिखाया। रुकैया अंग्रेजी अस्तलाह डिसेबल उन जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लोगों के लिए इस्तेमाल करती है जो कुछ नहीं करते, लेकिन रुकैया अपनी जिस्मानी माजूरी के बावजूद दुकान चलाती हैं और हैंडीक्राफ्ट्स का काम करके खुद को और अपने वालिदैन की कफालत करती हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा।